السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کا اسلامیات کا ٹیچر محمد نواز آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ بیٹا ایک بار پھر ہمیں کرونا کی وجہ سے آن لائن لیکچر کی طرف آنا پڑا، تو آج ہم سورۃ الانفال رکوع نمبر 1 اور آیات 1 تا 5 اس کو ریڈ کریں گے۔ یہی آج کا ہمارا لیکچر ہے۔ سب سے پہلے بیٹا سورۃ الانفال کے متعلق مختصر 2-4 باتیں سماعت فرما لیں۔ سورۃ الانفال اس کے رکوع کتنے ہیں؟ 10 رکوع ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، 10 رکوع ہیں۔ اور آیات کتنی ہیں؟ 75 آیات ہیں۔ اس سورت میں کس غزوہ کا ذکر ہے؟ غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ کس غزوہ کی تیاری کا ذکر ہے؟ غزوہ بدر کی تیاری کا ذکر ہے۔ اور ویسے جہاد کی تیاری بھی اسی صورت کا حصہ ہے کہ اس میں جہاد کی تیاری کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے احکام نازل فرمائے ہیں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به وأعدوا لهم ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے گھوڑوں کے زور سے اور فوج کی جمعیت کے زور سے دشمن سے مقابلے کے لیے مستعد رہو۔ اس سے تمہارے اور اللہ کے دشمنوں اور جن تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے ان پر ہیبت بیٹھی رہے گی۔ ترہبون به، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو جہاد کی تیاری کا حکم ہے اور اس میں مال غنیمت کی تقسیم کا حکم ہے کہ مال غنیمت کیسے تقسیم کیا جائے گا، اور حقیقی مالک مال غنیمت کون ہے؟ اللہ اور اس کا رسول ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ رکوع کتنے ہیں؟ 10، یہ ایم سی کیوز ہے بیٹا۔ آیات کتنی ہیں؟ 75، یہ بھی ایم سی کیوز ہے۔ کس غزوہ کا ذکر ہے؟ غزوہ بدر کا ذکر ہے، یہ بھی ایم سی کیوز ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاد کی تیاری اس کا اہم ٹاپک ہے۔ 2 اہم ٹاپک ہیں، مال غنیمت کی تقسیم اور جہاد کی تیاری۔ سورۃ الانفال کے 2 اہم ٹاپک ہیں بیٹا یہ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں، پھر محاورہ ترجمہ کریں گے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ الانفال کا مطلب کیا ہے؟ مال غنیمت۔ انفال کا مطلب کیا ہے؟ مال غنیمت۔ فاتقوا، پس اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ واجلت، ڈر جاتے ہیں۔ ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ يتوکلون، وہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ بھروسہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ 5 الفاظ کے معنی میں نے آپ کے سامنے ریڈ کر دیے۔ اب اس کا بعد محاورہ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ آپ سے تم سے مال غنیمت کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ بیٹا کچھ واقعہ اس طرح ہوا کہ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا پہلا غزوہ ہے۔ جنگ بدر اسلام اور کفر کی بڑی جنگ جو ہے وہ پہلی جنگ ہے۔ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی تھیں، تقریباً 8 جھڑپیں، یعنی 2 ہجری میں نبی علیہ السلام نے یہ غزوہ سر کیا۔ اس سے پہلے 2 سال جو ہجرت کے ہیں، یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ جو ہجرت کی، تو ہجرت کے دوسرے سال یہ غزوہ پیش آیا۔ تو اس سے پہلے جو 2 سال گزرے ہیں تو ان میں بھی کفار نے بہت سے مواقع پر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں آتی تھیں، ٹولیوں کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل میں آتے اور مسلمانوں کو تنگ کرتے۔ تقریباً مورخین نے لکھا کہ 8 جھڑپیں ہو چکی تھیں۔ یہ پہلی جنگ تھی اسلام اور کفر کی۔ تو جو مال غنیمت کافروں سے مسلمانوں کے ہاتھ لگا، کافر چھوڑ کے بھاگ گئے اور مسلمانوں نے اسے حاصل کر لیا۔ اب اس کی تقسیم کے احکام واضح نہیں تھے، تو بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ سوچا کہ جس کو میں نے قتل کیا ہے اس کا سامان میں ہی لوں گا۔ مثال کے طور پر ایک صحابی نے ایک تلوار اٹھائی اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ یہ تلوار میں لوں گا۔ آپ نے فرمایا جہاں سے اٹھائیے وہیں رکھ دو۔ اس صحابی نے 3 مرتبہ یہ عمل دہرایا۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جہاں سے اٹھائیے وہیں رکھ دو، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے واضح احکام نازل فرما دیے۔ یسألونک عن الانفال، اے لوگو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ صحابہ کرام رضوان کے 3 گروہ ہو گئے تھے، 3 گروہ۔ ایک جنہوں نے کافروں کو جب وہ بھاگ رہے تھے تو ان کے پیچھے گئے، ان کو دور بھگا کے واپس آ گئے،
اور کچھ مال غنیمت اکٹھے کرنے لگے، اور کچھ نبی علیہ السلام کی حفاظت پر مامور تھے۔ تو جو مال غنیمت اکٹھے کر رہے تھے وہ کہنے لگے یہ تو ہمارا ہے، ہم نے اکٹھا کیا ہے۔ جو کافروں کو بھگانے گئے انہوں نے کہا جی ہم ان کو بھگانے گئے تھے، اگر ہم نہ جاتے واپس آ جاتے مال غنیمت ہمیں نہ ملتا۔ جو نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے مامور تھے وہ کہنے لگے کہ اصل ذمہ داری تو ہم نے نبھائی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہم نے کی ہے، مال غنیمت ہمارا ہے۔ تو جب اس طرح کی صورتحال بن گئی تو پھر اللہ رب العزت نے واضح احکام نازل فرما دیے، یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق دریافت کرتے ہیں، قل فرما دیجئے الانفال للہ والرسول، مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ یہ MCQs بھی ہے بیٹا کہ مال غنیمت کس کا مال ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، آپس میں صلح رکھو، واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگلی آیت دیکھیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے، مومنوں کے سامنے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل، جب مومنوں کے سامنے خدا کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں، تولیت پڑھ کر سنائی جائیں یا ان کے سامنے تلاوت کی جائیں، ایک ہی بات ہے بیٹا، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، زیادہ بڑھ جاتا ہے ایمانا، ایمان، وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کام میں خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، یہی سچے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے، بخشش، مغفرت بخشش، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ اچھا، تو اگلی آیت کا پس منظر بیٹا سماعت فرما لیں پہلے کہ جب غزوہ بدر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو چند مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہم کمزور ہیں، ہمیں نہیں جانا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ آپ اپنے گھر سے نکلے تھے، جیسا کہ آپ کو آپ کے پروردگار نے حق کے ساتھ گھر سے نکالا، مومنوں کو بھی ایسے ہی نکلنا چاہیے تھا، جیسا کہ آپ کو آپ کے پروردگار نے حق کے ساتھ آپ گھر سے نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی، مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ تھا باب محاورہ ترجمہ۔ اب ہم الفاظ کے معنی بھی ہو گئے، اب ہم سوالات کی طرف آتے ہیں۔ بیٹا 3 سوال اس میں بنتے ہیں عمومی طور پہ کہ مومنوں کی صفات، یہ ایکسرسائز کا شارٹ کویشچن ہے، بہت اہم ہے بیٹا، 5 صفات ہیں، یہ ہمیں اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، بورڈ میں اکثر آتا ہے بیٹا۔ کون کون سی ہیں؟ مومن تو وہ ہیں دوسری آیت سے لے کر بیٹا، یہ ہے دوسری اور تیسری آیت، دوسری اور تیسری آیت، یہ اس سوال کا جواب ہے۔ میں آپ کو پوائنٹ بنا کے بتا دیتا ہوں کہ بے شک مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اور 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ دونوں آیات کا یعنی دوسری اور تیسری کا صرف ترجمہ لکھ دیں تب بھی بن جائے گا جواب، اگر آپ پوائنٹ بنا کے لکھنا چاہیں تو 5 پوائنٹ بنے گے بیٹا۔ بعض اوقات وہ آپ سے 2 3 4 پوچھ لیتا ہے تو سوال کے مطابق ہی جواب لکھا جائے تو اچھا ہے۔ دوسرا سوال مومن ہونے کی شرائط۔ بیٹا پہلی آیت دیکھیں، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی مومن ہونے کی شرط ہو گئی کیا؟ 3 باتیں بیٹا، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس کے تعلقات درست رکھو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ ٹھیک ہے بیٹا، 3 پوائنٹ، اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح رکھو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ جی بیٹا تیسرا سوال کیا ہے؟ سچے مومنوں کے لیے انعام، کیا انعام ہے؟ آیت نمبر 4 دیکھیں بیٹا، اولئک ھم المؤمنون حقا،
یہی سچے مومن ہیں۔ کون سے؟ جن کے اندر وہ 5 صفات ہیں۔ کون کون سی بیٹا؟ جو ایکسرسائز کا شارٹ کوشچن ہے کہ مومنوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے دل ڈر جاتے ہیں، آیات پڑھ کر سنائی جائے ایمان بڑھ جاتا ہے، اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے بخشش، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے، بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ 3 باتیں بیٹا، 3 علامات ہیں، بڑے بڑے درجے، بخشش اور عزت کی روزی۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہوم ورک کرنا نہ بھولیں۔ 5 MCQs یعنی آپ الفاظ معنی بھی لکھ سکتے ہیں اس میں سے، اور الفاظ معنی کے علاوہ آپ یہ چیزیں بھی لکھ سکتے ہیں کہ غزہ بدر کا ذکر، رکوع، آیات۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ 5 MCQs بنا لیں اور 3 شارٹ کوشچن۔ ٹھیک ہے، اس لیکچر میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ رابطہ کریں، ہم آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔